پوری دنیا میں ہونے والے مظالم کے مقابلے میں بیدار بھی ہے اور پیغام بھی دے رہا ہے. اور اس پیغام کا سب سے بنیادی عنصر یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں عدل کے نفاذ کے لیے، دینی اقدار کے دفاع کے لیے، فلسطینی مظلوموں کے حمایت کے لیے اور اس پر غاصبانہ قبضہ کرنے والے صہیونیوں اور ان کی سرپرستی کرنے والے مغربی ممالک اور اسرائیلی صہیونیوں کو اپنا بھائی بنانے والے بے غیرت عربوں کے مقابلے میں آج کا ہر جوان پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہے اور میدان کبھی نہیں چھوڑے گا. آج کے اس اجتماع کا یہ پیغام بھی ہے کہ اگر ہمارے مقدسات پر حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ مقدس سرزمین مکہ میں ہو، چاہے وہ مقدس سرزمین مدینہ میں ہو، چاہے وہ مقدس سرزمین بیت المقدس ہو، چاہے وہ مقدس سرزمین شام و عراق میں ہو، نجف ہو، کوفہ ہو، بغداد ہو، سامرہ ہو، کربلا میں ہو یا دمشق میں ہو، چاہے وہ مقدس سرزمین دنیا کے کسی اور کونے میں ہو، اگر اللہ مجھے توفیق دے تو اس مقدس کا مقابلہ کروں گا. یہ آج کے اس عظیم اجتماع کا پیغام ہے دنیا کے لیے کہ کوئی دیوار ہمیں روک نہیں سکتی، چاہے ہم کم ہو اس اور مسنگ سے شمار کر لیا جائے اور ہمیں غائب کر دیا جائے، چاہے ہمیں مار دیا جائے، لیکن جب تک زندہ ہے پیغام آئندہ آنے والی نسلوں کے ہر بچے کے وجود کے اندر خون بن کر دوڑے گا. ایک بندہ شہید ہو جائے، 1000 جوان کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج کا یہ اجتماع پوری دنیا کو اور ہمارے اپنے ملک کے 25 کروڑ عوام کو اور ان کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ ڈیل آف دی سینچری ناکام ہو چکی. اب ملت ابراہیمی کے نام سے جس معاہدے کے پابند بنانے کے لیے عالمی استعمار مسلمان اور مدینہ اور نجف و کربلا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ذمہ دار ہے کعبہ کی آزادی کا بھی، فلسطین کی آزادی کا بھی. اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی ایسی ڈیل کا حصہ بننے کی اجازت یہ ملک، اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام اپنے حکمرانوں کو نہیں دے سکتے. ڈالر آئیں گے جائیں گے لیکن اسلام گیا تو نہیں آئے گا. ہم اسلام کے لیے ڈالر نہیں، اپنی جانیں، اپنی ناموس، اپنی زندگی، اپنے بال بچے قربان کرنے پر تیار ہیں، لیکن اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. یہ اجتماع یہ پیغام بھی دے رہا ہے پاکستان کے تمام مسلمانوں کو کہ تعصب کے پردے آنکھوں سے ہٹا لو. دیکھنے کے لیے مسلکی چھوٹے چھوٹے اختلافات میں پڑھ کر بڑے اہداف کو قربان کرنا ایک حقیقی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اہداف ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات دفن ہو جائیں گے. اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم
اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص اور بالاخص شیعیان پاکستان کو یہ پیغام مسلمانوں کے لبادے میں مسلمانوں کو لڑانے والوں کے خلاف آؤ اکٹھے ہو، کندھے سے کندھا ملائے، ہم آواز ہو اور دنیا کو پیغام دیں کہ آج کے اس قدس ریلی سے ہم نے یہ سبق لیا ہے کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اکٹھے ہوں گے، پاکستان کو بچائیں گے، پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور ہر وہ شخص جو پاکستان کی حریت کا سودا کرے، پاکستان کی آزادی کا سودا کرے، پاکستان کو مغرب کا غلام بنانا چاہے، پاکستان کو امریکیوں کا دلال بنانا چاہے، ہر ایسی قوت کے خلاف من حیث پاکستانی اور من حیث مسلمان ہم کھڑے ہوں گے، آخری وقت تک کھڑے ہوں گے اور ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ اب پھر گزارش کروں گا اپنے تمام آنے والے مہمانان گرامی سے کہ چونکہ افطار سے پہلے ہمیں اس جلسے کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، مختصراً خطاب کریں۔ میں بہت جلدی خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما جناب اسرار عباسی صاحب کو، جو کہ اس تحریک آزادی کو کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، شیعہ علماء کونسل کی صوبائی اور مرکزی کابینہ کے اراکین اور مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی اور صوبائی اور ڈویژنل رہنما، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر، متحدہ علماء محاذ اور جمعیت علماء پاکستان اور دیگر یہاں پر بہت ساری جو تنظیمیں اور انجمنوں کے اراکین یہاں پر آئے، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قال امیر المؤمنین کن للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ فرمان اور وہ وصیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کن للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ہم مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے، اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اندر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس اعلان کے مطابق کہ جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر منایا جائے، پوری دنیا کے اندر آج یہ یوم منایا جا رہا ہے، اور کراچی کا اجتماع شاید دنیا کی 3 بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان مولانا عقیل انجم قادری سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور شرکائے القدس ریلی سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، علماء کرام، قائدین ملت، اے میری قوم کے غیور نوجوانوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں آئی ایس او کے نوجوانوں کو، تحریک آزادی القدس کے رضاکاروں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایمان پر، اپنے جوش اور جذبے پر، اپنی ایمانی قوت کے اوپر کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے اس آزادی القدس ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ یہودیوں، صہیونیوں اور امریکیوں کے ہاتھوں فروخت کر رکھا ہے۔ القدس کی آزادی عزیزان محترم کرتے ہوئے نا منصور، نا منصور، نا منصور، نا منصور، مرد آباد، مرد آباد، آپ کے لیے اسرائیل مرد آباد، نا منصور اسرائیل شعار کے ساتھ میں دعوت پہ خطاب دوں گا۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری
किबला मौलाना अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी साहब से गवाए। ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه پاکستان زندہ باد، مردہ آباد مردہ آباد امریکہ مردہ باد، مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اسرائیل مردہ باد۔ جزاک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تین نعرے جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہے یہاں سے بلند کر کے ساتھ مل کر ہم آواز ہو کر نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے